يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. نبي نبي يا نبي 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 يا نبي نبی نبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ اور والی وسلم کے دور میں ہی ایک شخص مصعب اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس شخص نے تمام لوگوں کو ٹریپ کرنا شروع کر دیا. اس شخص کا نام تھا اسود کنسی. اس نے رسول اللہ نے جو کام جیسے کیا، جس طرح جس کام کے کرنے کا حکم دیا، اس کام کو ایز اٹ از نہ اس سے بڑھ کے نہ اس سے کم، اور یہی سکھا دیا کہ رسول اللہ کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت. صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں رکھنا کر دیا اور دنیا کی عزت کو قربان کر دیا. ختم نبوت نبی پاک کی بہت بڑی شان ہے، جس کے بارے میں ہمیں اپنا عقیدہ پختہ رکھنا ہے، اپنے دلوں میں ذرا بھی شک و شبہ پیدا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ہم سب کو مل کر دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے. ہمارے ادارے کی چھوٹی سی کوشش کریں. نبی نبی یا نبی 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 یا نبی 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 یا 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باب نبوت بند کر دیا. آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں آخر میں، لیکن آپ کی شان، آپ کا مرتبہ سب نبیوں سے اعلیٰ ہے، سب نبیوں سے عرفہ ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پوچھا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، دنیا میں ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ رسالت ناموس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ادب، احترام اور عقیدت رکھنا. ان کو ایسی بات کہنے سے منع کیا گیا. جی ٹیچر. آسیہ خالد. تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ورک شاپ کروائی، اس سے ہمیں بہت کچھ پتا چلا. ٹیچر مجھے پتا چلا ہے قادیانی کے بارے میں، مجھے پہلے نہیں پتا تھا قادیانی کے بارے میں کہ ان کی پہچان کس طرح کرنی ہے، اگر وہ ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں اس کا کس طرح پتا چلے گا اور اسے ہم نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. بہت اچھا رہے گا مجھے. جویریہ آپ بتائیں. ٹیچر مجھے اونٹ والی بات سب سے اچھی لگی کہ جب وہ اونٹ ہر کسی کو بہت مارتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مالک کی شکایت لگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. سامنے تیرا بندہ مشکلوں میں ہے گرا، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے. جس کے لیے میں دعوت دوں گی مس قبا نحید کو کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن پیش کریں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ.
وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جامعہ فیض مدینہ کی جانب سے آئے ہیں آپ سب کو ون ڈے کی ورکشاپ کروانے کے لیے۔ اس ورکشاپ کا نیم ہے تحفظ ختم نبوت ورکشاپ۔ جیسا کہ آپ سب کو فلیکس پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ورڈ تحفظ ختم نبوت۔ اس ورڈ کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، پڑھا ہوگا سوشل میڈیا پر۔ سب سے اعلیٰ شخصیت تھے، سب سے عرفہ شخصیت تھے، تو ہمارے اوپر بندوں کے حقوق میں جو سب سے پہلا حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عائد ہوتا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچر میں مس نے آپ کو بتایا کہ تحفظ ختم نبوت اس کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی، اور تحفظ ختم نبوت کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہی شان کا انتخاب کیوں کیا گیا کہ اس پر ورکشاپ کنڈکٹ کروائی جائے۔ اس کے بارے میں ہم نے پریویس لیکچرز میں سنا کہ قادیانی فرقہ ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہمیں مس گائیڈ کر رہا ہے، ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ایمان جو ہماری سب سے بڑی دولت ہے، وہ ایمان جو ایک مومن کا اثاثہ ہے، اس ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر لمحہ آپ کی شان کو بلند کیا۔ محبوب خدا بھی آپ ہیں، امام الانبیاء بھی آپ ہیں، خاتم النبیین بھی آپ ہیں، شفاعت کا حق بھی آپ کو ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا، اللہ نے اپنی ساری محبتیں، ساری چاہتیں ان میں رکھی، مردہ خمیر کو اور پتلا بنا دیا، اور پھر اس میں روح پھونکی۔ جب روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں نور نبوت رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ادب سکھا کر یہ بتا دیا کہ اے مومنوں، جو چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یا نبی کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل کرے تو ان سے میرے نبی سے محبت کرنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے، ان کو مقام بتانا ہے اور ختم نبوت کے ذریعے مقام بتانا ہے۔ باتیں تو آپ نے بہت سن لی، لیکن ایک مختصر سی بات، ہمارے اسلام کے 5 ارکان ہیں نا بچوں، 4 میں تو اللہ فرماتا ہے میں چاہوں معاف کر دوں، نماز چاہوں معاف کر دوں، اللہ فرماتا ہے نا میں چاہوں تو اپنے بندوں کو معاف کر دوں، لیکن جو ہمارا پہلا رکن ہے اس کو بولتے ہیں عقیدہ، اس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارے دشمن نے ہمیں کہاں سے پکڑا ہے، اور عقیدے کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ حمید خالدہ کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت محنت سے نظر آ رہی ہے یہ محنت، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب ان کے سپاہی بنیں گے، اور یہ صرف سپاہی ان کا ہی نہیں ہم بننے جا رہے، بلکہ ہم اصل میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بننے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس جہاد میں اللہ تعالیٰ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ہر سطح پر ہمیں اب اس طرح سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں بچوں بات یہ ہے کہ مردوں میں تو کسی نہ کسی طرح یہ کام ہو رہا ہے، لیکن خواتین اور بچوں میں یہ کام نہیں ہو رہا۔ اور کوئی آپ سوچ سکتی تھیں کہ آپ جب 10 سال کی تھیں یا آپ 15 سال کی تھی تو آپ کو ختم نبوت کے حوالے سے کچھ بتایا گیا ہو؟ نہیں بتایا گیا۔ تو اب آپ یہ اسکولوں کے ایکسپیرینس کے بعد یہ بچیاں بتاتی ہیں، اس کی مدرسے کی بچیاں، کہ بچے رو رہے ہوتے ہیں، 13 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ، 6ٹھی کلاس کا، 5ویں کلاس کا، وہ آنسو کیسے آ جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام کے بارے میں بتانا کسی بھی عمر کی قید نہیں ہے ایک تو، اور نمبر 2 مسلمان کے دل کو جب بھی جگانا چاہے تو جگایا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت خوشی